اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس دھوکے سے آپ کو نکالو. نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت نظام احکام ہے. اللہ کے احکام، اللہ کا دین، یہ اللہ کی سنت ہے. کیونکہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. سورج ہے، روشنی نہیں ہے. زمین ہے، غلہ نہیں ہے. دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے. دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے. ہتھیار ہیں، حفاظت نہیں ہے. حکومتیں ہیں، عزتیں نہیں ہیں. تو دیکھ لو، یہ ہے سارا نظام کائنات. اگر یہ اللہ کا ضابطہ ہوتا تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی. اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، اس لیے کائنات میں محنت کرتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. میں عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے واقعات یہ ہمارا موضوع ہے. خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو. کرامتیں بیان کرو گے تو شخصیتوں کا یقین پیدا ہوگا. کیونکہ کرامت کے بیان کرنے سے تم اہل کرامت کی طرف جاؤ گے. ان سے کہو گے ہمارا یہ کام بھی کرا دیں. نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتیں بیان کرو. اس سے ہمارا یقین ان اعمال کی طرف جاوے گا جن اعمال پر اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے برابر اجر ملے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے 50، ہم میں سے 50. فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے بقدر، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی. 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی. زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں، ہم صحابی تو ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہو جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے. نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے اور نصرت صحابی کی نہیں ہے. سنو دھیان سے بات. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کرامت. اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو غیبی نصرتیں کی ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ وہ غیبی نصرتوں کے اسباب انبیاء اپنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سارے اعمال دے گئے ہیں جن اعمال کے ذریعے وہ اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھاویں. جن اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھاویں. اس لیے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ نصرت صحابی کے ساتھ نہیں ہے، نصرت تو صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو، صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے. یہ ہمارا موضوع ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالی کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے ساتھ ہیں، کیونکہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے. دیکھو نا، ایک نے آ کر کہا کہ ابو درداء آپ کا مکان جل گیا. دوسرا آیا، ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے. تیسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے. لیکن سب کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے، ایک طرف خبر ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے
اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے. جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے, نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے. اور جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے, خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں. یہی تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے چل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی, صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلاویں گے. اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے, میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے. انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا گمان اس کا میرے ساتھ ہوگا میں اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کروں گا. اس لیے میرے دوستو عزیزو, جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نسبتوں کے واقعات, ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جماع کا سبب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو, کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایک صحابی نے پوچھا, کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی, ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن, کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. میرے دوستو عزیزو, ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سا غور کر لے اپنی حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے, تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں. اس لیے وہاں ایمان سے ایمان کی خصلتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خصلتیں کیا ہیں. ایک جماعت آئی آپ کے پاس 7 آدمیوں کی جماعت تھی. حضرت نے حیات الصحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے اس روایت کو نقل کیا ہے. جماعت آپ کے پاس آئی, آپ نے پوچھا ما انتم, تم کیا ہو؟ یہ فرمایا کون ہو؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بڑھ کے تعارف کراتا کہ ہاں میں تاجر ہوں, ہاں میں وزیر ہوں, ہاں میں صدر ہوں, اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا اس پر. آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں, کیونکہ انسان کی فطرت ہے, اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کی محنت کرے گا اسی لائن کا کہلایا جائے گا. جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں نا دنیا میں, وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا ہم تاجر ہیں, کسی نے نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں. سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے, کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 چیزیں ہمیں آپ کی جماعت نے آ کر سکھلائی ہیں کہ ہم ان پر یقین رکھیں, ان پر ہمارا ایمان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. اس پر ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر ہمیں 5 باتیں وہ سکھلائی ہیں جن پر ہمارا عمل ہے کہ ہم
سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں. اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. یہ 5 وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے. یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، نماز کا اگر نماز قائم کر لی جاوے، واقعی نماز قائم کر لی جاوے، تو یقینی بات ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، یقینی بات ہے، من اقامها فقد اقام الدین. جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، من اقامها، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، اس نے اپنے پورے دین کو قائم کر لیا ہے. کیونکہ پورے دین کا سدھار اور پورے دین کا قیام وہ نماز پر موقوف ہے. میرے دوستو عزیزو، یہاں تو کوئی الزام دیے ہوئے ہے ماحول کو، کوئی الزام دیے ہوئے ہے شیطان کو. حالانکہ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلا الزام بے دینی کا، سب سے پہلا سبب وہ تو میری اپنی نماز ہے. وہ تو میری اپنی نماز ہے. تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، ماحول بدلے گا تو حالات بدل جائیں گے. نہیں، سارے دین کا مدار تیری اپنی نماز پر ہے. اس لیے کہ بات حق ہے، من اقامها فقد اقام الدین. جو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے. میرے دوستو بزرگو عزیزو، اگر خدا کی قسم نماز کی طرح پڑھ لی جاوے تو دین کے کسی شعبے کا کوئی حکم ٹوٹ نہیں سکتا. یہ یقینی بات ہے. میں بات کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی، نماز چھوڑنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کیونکہ نماز کا چھوڑنا تو یقیناً کفر ہے. بعض کے نزدیک واجب القتل ہے اور بعض کے نزدیک واجب القید ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے. امام صاحب کا مطلب تو قید کرنے کا ہے. اس لیے مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ایک مسلمان سے کفر کا اور ارتداد کا تصور مشکل ہے، محال ہے، اس طرح ایک مسلمان سے نماز کا چھوڑنا، اس کا تصور مشکل ہے، محال ہے، ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ ممکن ہے اور ہوا ہے کہ غیروں نے نماز پڑھ لی ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا واسع بن اسخا کا واقعہ کہ نماز پہلے پڑھی انہوں نے، اسلام بعد میں قبول کیا. یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے. یہ تو ممکن ہے کہ کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے. تو میں تو عرض کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا کیا سبب ہے. کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا سبب ان کی نماز کی خرابیاں ہیں. کبھی نہیں غور کیا اس پر، کبھی غور نہیں کیا اس پر. میں جو عرض کر رہا تھا شروع سے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا اصل ہے. جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، بلکہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود دونوں کا قول ہے.